أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود کی برائی سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، اس کے اہل و عیال پر اور اس کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کو ڈھال اپنی خصموں کے لیے کہ تم نیکی نہ کرو اور تم تقوی اختیار کرو اور تم صلح کرو درمیان لوگوں کے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اللہ کو ڈھال اپنی خصموں میں، یعنی کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ اللہ کا نام لے کر تم ایسی قسمیں مت کھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں اور اس کے بعد اس سے بہتر چیز مجھے نظر آئے تو انشاءاللہ میں وہی کروں گا جو میرے لیے بہتر ہے اور قسم کو توڑ دوں گا۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے پھر اسے توڑنے کی نوبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 آدمیوں کو کپڑے پہنائے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام ہے جو اسے کرنا ہے، اور ہر بات پر قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کس کی صفت ہے؟ منافقوں کی صفت ہے۔ نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں، لیکن وہ پکڑ کرے گا تمہاری بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے دلوں نے، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ اگر بنا سوچے سمجھے قسم کا ارادہ نہیں تھا پر عادت کے حساب سے، جیسا کہ بعض لوگوں کو رہتی واللہ کہنے کی عادت رہتی، بعض لوگوں کو قسم سے کہنے کی عادت رہتی، تو اگر ایسی عادتاً قسم ہے وہ تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر جان مجھ کر قسم کھائے تھے تو پھر تمہاری پکڑ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ قسم یعنی کہ گواہ بنانا، تو اللہ گواہ بنانے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں بن سکتا۔ اب آیت نمبر 226 سے طلاق کے احکامات ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں جو قسم کا جو ورڈ آیا ہے نا، یہ کوئی نارمل قسم نہیں ہے بلکہ یہ ایلا کی قسم ہے۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا کا اگر آپ لفظی میننگ دیکھیں تو وہ ہے کمی کرنا، یعنی کہ عورت کے حق میں کمی کرنے کے لیے کوئی شوہر قسم کھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایلا، کہ وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہیں کرے گا، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ جب شوہر اسی طرح کوئی قسم کھا لیتا ہے اور اس کا حق بھی نہیں ادا کرتا اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے تو پھر وہ بیوی معلقہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ نہ وہ شادی شدہ رہتی ہے اور نہ ہی وہ آزاد ہوتی ہے۔ یہ عورت میں کمی کرنا ہے اور یہ ظلم ہے، اس لیے اب 4 مہینے تک ویٹ کرنا ہے کہ شاید شوہر کو پچھتاوا ہو، شاید وہ واپس آ جائے، شاید وہ بیوی سے واپس رجوع کر لے، اور اگر یہ ایسا ہوا تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ اب قسم کھائی تھی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب قسم کا کفارہ دینا ہے، اور اگر وہ ارادہ کرے طلاق کا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب
وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہے انتظار کرے وہ ساتھ اپنے نفسوں کے 3 حیض، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ہے ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان کے لوٹنے کے اس میں یعنی کہ عدت میں، اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، اور ان کے لیے مانند اس کے جو ہے اوپر ان کے ساتھ معروف طریقے کے، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق شدہ کب تک ویٹ کرے گی؟ اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، ٹھیک ہے، 3 مہینے نہیں، 3 حیض۔ جو رحموں میں رکھا گیا ہے اس کو نہ چھپائے۔ کیا رکھا گیا ہے رحموں میں؟ سب سے پہلے پریگننسی، تو وہ اپنی پریگننسی کو نہیں چھپا سکتی دوسروں سے۔ سیکنڈ چیز جو رحم میں رکھی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یوٹرس، جس کی وجہ سے اس کو حیض ہوتے ہیں، پیریڈس ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہ حیض کے حساب سے ہی عدت ہوتی ہے لہٰذا ڈیٹس کو بھی نہ چھپائے، جو مینسس کے جو ڈیٹس رہتے اس کو بھی نہ چھپائے، کیونکہ ہو سکتا شاید کوئی عورت شوہر کو لٹکانے کے لیے یہ کہے کہ مجھے حیض ہی نہیں ہوا، یا پھر عدت جلدی جلدی ختم کرنے کے لیے یہ کہے کہ مجھے حیض پورے آ گئے، ختم ہو گئے، تو اس طرح سے غلط باتیں بھی وہ کہہ سکتی ہے۔ لہٰذا جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، وہ ڈرے، وہ تقوی اختیار کرے یہ معاملے میں بھی۔ اور طلاق ہو جانے کے بعد بھی عدت کے بعد زیادہ حقدار کون ہے وہ عورت کے لیے؟ اس کا شوہر ہے لوٹنے کے لیے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر روک لینا ہے 7 بھلے طریقے کے، یا رخصت کر دینا ہے 7 بھلے طریقے کے، اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دے دیا تم نے ان کو کچھ بھی، مگر کہ وہ دونوں ڈرے، کہ نہ وہ دونوں قائم رکھے اللہ کے حدود کو۔ پھر اگر اندیشہ ہو تمہیں کہ نہ وہ دونوں قائم کر سکیں گے اللہ کے حدود کو، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر اس چیز میں وہ عورت فدیہ دے دے ساتھ اس کے، یہ حدود ہے اللہ کی، تو نہ تم تجاوز کرنا اس میں سے، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود میں سے تو یہی لوگ ہیں وہ ظالم ہیں۔ یعنی کہ اگر طلاق کے بعد بیوی کو واپس لے رہے تو بھلے طریقے سے لینا ہے، کوئی تہمت، تانے، گالی گلوچ سے نہیں لینا ہے، بلکہ بھلے طریقے سے لینا ہے، پیار محبت سے لینا ہے۔ اور اگر طلاق بھی دینا ہے تو پھر احسان کے ساتھ دینا ہے، الزام لگا کر نہیں۔ شوہر سے کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر تم طلاق دے رہے ہو اس کو، تو جب تمہارے ریلیشنز اس کے ساتھ اچھے تھے، جب پیار محبت کے دن تم جب ساتھ گزارے تھے، اس میں جو کچھ بھی دیا، چاہے وہ مال ہو، پراپرٹی ہو، گفٹ وغیرہ ہو، تو وہ واپس مت لو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے، عورت کے گفٹس واپس لینا کی تو دور کی بات، جو سامان وہ اپنے ماں باپ کے پاس سے لاتی ہے وہ تک بھی اس کو واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ اب ایسی قوم پر اللہ کا عذاب نہیں تو کیا آئے گا؟ عورت فدیہ دے دے اس چیز میں جو اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہاں پر خلا کی بات ہو رہی ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے کر وہ خلا لے سکتی ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو چھلانگ کے اگر آگے جائیں گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کی کتنی ڈائریکٹ آیت ہے، دیکھیے کتنی کلیئر آیت ہے، یہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے آیت، لیکن پھر بھی اس کے اگینسٹ ہمارے پاس معاملات کیے جاتے ہیں، اپنی من مانی ہوتی ہے یہ والے معاملات پہ۔ پھر اگر وہ یعنی کہ مرد طلاق دے دے اس کو تو نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے شوہر سے اس کے علاوہ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے، اگر وہ دونوں سمجھے یہ کہ وہ دونوں قائم کر لیں گے اللہ کے حدود کو، اور یہ حدود ہے اللہ کی، وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر حلالہ کا ذکر ہے۔ طلاق 3 مرتبہ ہے، ایک ہے طلاق رجعی، سیکنڈ ہے طلاق رجعی، اور تھرڈ ہے طلاق بین، یعنی کہ فرسٹ طلاق کے بعد آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ بیوی کو واپس لے لیں اور رجوع کر لیں اس کے ساتھ۔ سیکنڈ طلاق دینے کے بعد باوجود بھی آپ کے پاس چانس ہے، آپ کے پاس موقع ہے کہ اس کے ساتھ رجوع کر لیں۔ لیکن جب تھرڈ طلاق ہو جائے، یعنی کہ تیسری بار جب طلاق ہو جائے، تو جب کوئی چانس نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ بیوی اور وہ شوہر ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ اور جب تم طلاق دے دو عورت کو، پھر وہ پوری کر لے اپنی مدت کو، تو روک لو ان کو 7 بھلے طریقے کے، یا رخصت کر دو ان کو 7 بھلے طریقے کے، اور نہ تم روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو
اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیت کا مذاق، اور یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہے، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے، حکمت میں سے، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار 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 یہی چیز دہرا رہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کو تکلیف دینے کے لیے مت روکو، ان کو بھلے طریقے سے روکو، ان کو بھلی طریقے سے احسان کے ساتھ ان کی رخصتی کرو۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، تو نہ تم روکو انہیں کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے جب وہ باہم رضامند ہو جائے آپس میں ساتھ بھلے طریقے کے۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے جو ہو تم میں سے ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں کہ طلاق ہو جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں میاں بیوی ریئلائز کرتے، ان کو اس چیز کا احساس ہوتا اور وہ بعد میں رجوع کرنا چاہتے۔ تو اب یہ جو خاندان کے لوگ ہیں، یہ جو گھر والے ہیں، یہ میاں اور بیوی کو رجوع کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اگر میاں اور بیوی دونوں بھی رجوع کرنے کے لیے ریڈی ہے، باہم رضامندی سے وہ لوگ اس چیز کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے رشتوں کو، تو تم ان کو مت روکو۔ آپ علیہ وسلم کے ٹائم پر موفل بن اسار رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی تھے، ان کی ایک بہن تھی جمیلہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر تھے عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، رجوع بھی نہیں کیا۔ بعد میں عدت ہو جانے کے بعد انہوں نے پھر سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے قسم کھائی کہ یہ دونوں کا نکاح نہیں کروائیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور مائیں دودھ پلائے اپنی اولاد کو 2 سال پورے واسطے اس کے جو ارادہ کرے کہ وہ پورا کرے گی دودھ کی مدت، اور اوپر اس کے جس کا بچہ ہے۔ رزق ہے ان عورتوں کو اور لباس ان کا ساتھ بھلے طریقے کے۔ نہ تکلیف دی جاتی ہے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہ نقصان پہنچائے جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور اوپر وارث کی ذمہ داری ہے اس کے مانند۔ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لے دودھ چھڑانے کا باہم رضامندی سے ان دونوں کی اور باہم مشورے سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، تو نہیں کوئی گناہ تم پر۔ جب سپرد کر دو تم جو دینا طے کیا تم نے ساتھ بھلے طریقے کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر وہ عورت جو اپنے شوہر کی نکاح میں رہتی ہے، اس کے لیے دودھ پلانے کی جو ٹرم ہے وہ ہے 2 سال، ٹھیک ہے۔ بچے کو کسی وجہ سے اگر 2 سال کے اندر دودھ چھڑوانا چاہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ ہے 2 سال۔ لیکن اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہے، عدت میں ہے، جو دودھ پلانے کے جو احکامات ہے اس کا ذکر یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ 2 سال کس کے 2 سال ہے؟ یہ اکارڈنگ ٹو لونار کیلنڈر، کیونکہ ہمارے تمام معاملات کس کے ساتھ ہوتے؟ چاند کے حساب سے، چاند کے ڈیٹس کے حساب سے ہم فالو کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا اگر طلاق ہو جائے تب بھی بچے کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے، تو ماں کا حق ہے کہ وہ دودھ پلائے اس کے بچے کو 2 سال۔ اور جب تک وہ عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے شوہر کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس کا کھانا پینا پہننا سب خرچہ اٹھائے، باپ کے استطاعت کے حساب سے وہ اس پہ خرچ کرے گا۔ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے وہ اپنی استطاعت کے حساب سے جو بھی خرچ کرنا ہے وہ کرے گا۔ اور اگر ماں باپ آپسی رضامندی سے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ 2 سال تک دودھ نہیں پلوائیں گے بلکہ یہیں پر ختم کریں گے وہ چیز کو، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہ رہے تب اس کو کچھ اماؤنٹ دے دو، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو اللہ بے شک ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ دین اسلام خون خرابے والا دین نہیں ہے، دین اسلام عدل اور انصاف والا دین۔ ہر کسی کو اس کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کیسے کب دینا ہے بتا دیے، کس کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے وہ بتا دیے ہم۔ اور وہ لوگ
جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وہ انتظار کرے اپنے نفسوں کے ساتھ 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں سے جو کرے اپنے نفسوں کے بارے میں ساتھ معروف طریقے کے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی بیوی کی جو عدت ہوتی ہے، یعنی کہ بیوہ کی جو عدت ہوتی ہے وہ ہے 4 مہینے اور 10 دن، اگین لونار کیلنڈر سے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لے تو وہ کہیں پر بھی شفٹ ہو سکتی ہے، چاہے تو اپنے مائکے میں شفٹ ہو سکتی ہے، چاہے تو اپنے بھائی کے گھر میں بھی شفٹ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ عدت کے بعد بھی اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اس کو وہاں سے نکالو مت، وہ وہاں پر بھی رہ سکتی ہے۔ اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو اشارہ کیا تم میں سے ساتھ اس کے پیغام نکاح کے بارے میں عورتوں کو، یا چھپایا تم نے اپنے نفسوں میں، جان لیا اللہ نے، بے شک تم ضرور یاد کرو گے ان کو، اور لیکن نہ تم باہم وعدہ کرو ان سے مگر یہ کہ تم کہو بات بھلی، اور نہ تم عزم کرو گراہ کا نکاح کی یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب اپنی مدت کو، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے نفسوں میں ہے، بس ڈرو اس سے، اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی کہ بیوہ کو ڈائریکٹ پرپوز نہیں کیا جا سکتا، کھلے ورڈز میں اس کو پرپوز نہیں کیا جا سکتا، اس سے چھپ کر کوئی وعدہ بھی مت کرو، لیکن اشارے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو، جیسے کہ اللہ آپ کا بہترین انتظام کرنے والا ہے، اس طرح سے بن الفاظ میں اس کو یہ کہہ سکتے ہو، لیکن چھپ کر اکیلے میں یا ڈائریکٹ پرپوز نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب یعنی کہ عدت، جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے تب تک کچھ مت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ طلاق یافتہ جو عورت ہے وہ اپنی عدت پوری کرے گی، اور نہ اس کو ڈائریکٹ پرپوز کرنا ہے اور نہ اس کو انڈائریکٹ پرپوز کرنا ہے، کیونکہ ابھی سب سے پہلا حق اس کا شوہر کا ہے۔ اب یہاں سے مہر کے احکامات ہے۔ مہر ایک امپورٹنٹ پلر ہے نکاح کا۔ مہر عورتوں کا حق ہے، مہر جتنا فکس کیا اتنا دینا ہے، اور اگر کوئی ڈیلے کیے اس میں اور طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کی رولنگز ہم کو یہاں پر بتائے جا رہے۔ اگر مہر فکس کیا تھا اور نکاح ہوا تھا اس کے بعد اور لڑکی کی رخصتی ہوئی، دونوں ساتھ رہے، دونوں کے بیچ تعلقات قائم ہوئے اور پھر طلاق ہو گیا تو پھر پورا مہر ادا کرنا ہے۔ اور اگر مہر فکس ہوا، نکاح ہوا لڑکی کا لیکن رخصتی نہیں ہوئی ابھی اور طلاق ہو گیا تو پھر جتنا اماؤنٹ فکس کرے تھے اس کا ہاف مہر اس کو دینا چاہیے، وہ عورت کو دینا چاہیے۔ اور اگر مہر فکس ہی نہیں ہوا تھا تو پھر اپنے خاندان میں دیکھنا ہے کہ اپنے بھائیوں کو کتنا مہر وہ لوگ دیے تھے، اور اس کے استطاعت کے حساب سے، یعنی کہ آدمی کے یا مرد کے استطاعت کے حساب سے مہر دیا جائے گا۔ نہیں کوئی گناہ تم پر اگر طلاق دی تم نے عورتوں کو جب تک کہ نہ تم نے چھوا ان کو، یا تم نے مقرر کیا ان کے لیے کوئی مہر، مال و متاع دو ان کو، فائدہ دو ان کو اوپر وسط والے کے حیثیت کے مطابق اور اوپر تنگس کے اس کی حیثیت کے مطابق، فائدہ پہنچانا ہے ساتھ معروف طریقے کے، یہ حق ہے اوپر احسان کرنے والوں کے۔ یعنی کہ دونوں کے تعلقات نہیں ہوئے تھے ابھی اور طلاق ہو گیا تھا تو کیونکہ اس کا نام آپ کے ساتھ جڑ گیا تھا لہٰذا تم اس کو بھلے طریقے سے کچھ دے دو، اور اگر تم طلاق دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو، تحقیق مقرر کر دیا تم نے ان کے لیے مہر، تو آدھا ہے جو مقرر کیا تم نے، مگر یہ کہ عورت معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے گراہ نکاح کی، یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ حفاظت کرو اوپر نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرمانبردار بن کر۔ صلاۃ الوسطی یعنی کہ عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اس کا خیال رکھو۔ پھر اگر خوف ہو تم کو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہو کر نماز پڑھو، پھر جب امن میں آ جاؤ تم تو یاد کرو اللہ کو جیسے کہ اس نے سکھایا تم کو جو نہیں تھے تم جانتے۔ یہ آیت صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے، اس کا ذکر اس میں ہو رہا۔ صلاۃ الخوف یعنی کہ جو خوف کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے کہ جنگ کا ٹائم، کسی دشمن کے حملے کا جو ڈر ہوتا ہے، یا پھر جانور کے
اٹیک کا جو ڈر ہوتا ایکسیکٹرا جو بھی ہے. یہ فرض نمازی ہے جو خوف کے وقت پر پڑھی جاتی ہے. اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں کو وصیت کرنا ہے اپنے بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانا 1 سال تک بغیر نکالے. پھر اگر وہ نکال دے تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں. وہ جو کرے اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یہ آیت کے بارے میں علماء کرام فرماتے کہ یہ آیت کا حکم منسوخ ہے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی, اس کے بعد آیت نمبر 234 نازل ہوئی جہاں پر بتایا گیا ہے کہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, اور یہ آیت کا حکم کینسل ہو گیا. لہٰذا عورت کی عدت 1 سال سے ہو کر 4 مہینے 10 دن ہو گئی. اور طلاق یافتہ عورت کے لیے فائدہ پہنچانا ہے 7 بھلے طریقے کے. یہ حق ہے تقویٰ کرنے والوں پر. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیت تمہارے لیے تاکہ تم عقل سے کام لو. آیت نمبر 243. کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے ڈر سے موت کے, تو کہا ان کو اللہ نے مر جاؤ, پھر اس نے زندہ کیا ان کو. بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے, لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے. اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. کون ہے وہ جو دے اللہ کو قرض حسنہ, تو وہ بڑھائے گا اس کو اس کے لیے بہت زیادہ. اور اللہ تنگی کرتا ہے اور اللہ کشادہ کرتا ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قرض حسنہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے جس سے اللہ خوش ہو, جس سے اللہ راضی ہو. دین کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہاں پر جنگ کے لیے کیوں کہا جا رہا, کیونکہ جنگ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے, مال چاہیے. اس کو قرض حسنہ کیوں کہا گیا, کیونکہ یہ قرض یہاں دیں گے تو اس کے ریٹرنز کہاں ملیں گے, آخرت میں. کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے بعد موسیٰ علیہ السلام کے, جب انہوں نے کہا واسطے ایک نبی کے مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ, ہم جنگ کرے راستے میں اللہ کے. اس نے کہا یعنی نبی نے کہا کیا امید ہے کہ تم اگر لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا کہ تم جنگ کرو گے. انہوں نے کہا کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں. اور تحقیق ہم نکالے گئے گھروں سے اپنے اور اپنے بیٹوں سے, پھر جب لکھ دیا گیا ان پر جنگ کرنا تو وہ منہ موڑ گئے مگر تھوڑے ان میں سے, اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا ہے. انہوں نے اپنے نبی اس وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان سے کہا جو بہت ضعیف ہو گئے تھے وہ وقت تک کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم جنگ کریں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائم پہ ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ, وہ وہاں پر بنی اسرائیل کا جو اصلی وطن تھا فلسطین وہاں پر قبضہ کی ہوئی تھی, اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو ان کے وطن سے نکلوا دیا, ان کے بیٹوں کو قید کر لیا, ان کی عورتوں کو قید کر لیا. تو اب وہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے نبی سے ریکویسٹ کیے. ان کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام انہوں نے کہا کیا تم سچ میں جنگ کرو گے, پیچھے تو نہیں ہٹو گے. انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے, دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکالا, ہمارے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا, کچھ کا تو قتل ہی کر دیا. پھر جب جنگ کرنا ان پر فرض کر دیا گیا تو بہت ساروں نے منہ موڑ لیا سوائے تھوڑوں کے, تو اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. اللہ یہاں پر کن کو ظالم کہہ رہے, جو جنگ سے پیچھے منہ موڑ لیے. جو چیز اللہ نے ان پر واجب کر دی تھی, فرض کر دی تھی, ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب ہمیں یہاں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے کیا کیا فرض کیا, کہیں میں اپنے فرائض سے بھاگ تو نہیں رہی ہوں, کیونکہ فرائض سے بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ظالم کرے. اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک اللہ تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ. انہوں نے کہا کہاں سے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت, ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے اس سے, اور نہیں وہ دیے گئے وسعت مال میں سے. اس نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر اور بڑھا دیا اس کو فراخی میں, علم میں اور جسم میں. اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا ہے, جاننے والا ہے.
یعنی کہ جب وہ لوگ ریکویسٹ کرے تو جب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیے کہ یہ طالوت تمہارے بادشاہ ہے، تمہارے لیڈر ہے، تمہارے سپہ سالار ہے، وہ لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے، طالوت کے پاس تو نہ مال ہے، نہ وہ اچھے خاندان سے بلونگ کرتے، ان سے زیادہ تو ہم ہیں اس کے حقدار۔ اور کہا ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی مندہ ہے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی کہ اللہ نے ہی طالوت کو سلیکٹ کیا، اپوائنٹ کیا۔ اس کی نشانی کیا ہوگی کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت جو دشمن لے کر چلے گئے تھے، اس میں سکینت ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو چھوڑ گئے وہ تھا، یعنی کہ تورات، فرشتوں کی نگرانی میں وہ تمہارے پاس آ جائیں گا۔ تابوت ایکچولی ایک باکس تھا، ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ عصا تھی، کچھ من تھا نا، اس کے کچھ ریمینز تھے، اور تورات کے کچھ تختیاں تھی، یہ سب چیزیں اس کے اندر تھی، اور وہ ایک باکس تھا، ٹھیک ہے، تابوت ایک باکس تھا، تو وہ آ جائے گا تمہارے پاس۔ روایتوں میں آتا کہ جو دشمن قوم تھی ان کے پاس جب تابوت گیا تو وہاں پر ایک بیماری پھیل گئی تھی، وہ لوگ سمجھے کہ یہ باکس بہت منحوس ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس بیماری آ گئی، اور وہ بیل گاڑی پر اس کو رکھ دیے اور چھوڑ دیے۔ فرشتوں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا اور طالوت کے گھر لے کر آئے۔ اسی طرح سے تابوت طالوت کے گھر آ گیا، اور تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو سمجھو اس میں نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ طالوت چوزن ون ہے۔ پھر جب جدا ہوا طالوت 7 لشکر کے، اس نے کہا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تم کو 7 ایک نہر کے، تو جو کوئی پیے گا اس سے تو نہیں وہ مجھ سے، اور جو کوئی نہ پیے گا اس کو تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو چلو بھر لے، ایک چلو بھرنا 7 اپنے ہاتھ کے، تو انہوں نے پیا اسے، مگر بہت تھوڑوں نے ان میں سے۔ پھر جب اس نے پار کیا اس کو، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے اس کے ساتھ، وہ کہنے لگے نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج 7 جالوت کے اور اس کے لشکروں کے۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے۔ کتنے ہی گروہ میں سے تھوڑے غالب آئے گروہ پر زیادہ، ساتھ اللہ کے اذن کے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب طالوت لشکر لے کر نکلے، انہوں نے کہا کہ اب اللہ ہم کو آزمانے والا ہے ایک ریور کے ساتھ۔ اب ان کو کہا گیا تھا کہ کیونکہ اب سفر کی حالت ہے، جنگ کے لیے جا رہے، تو پانی تو ہر کسی کو چاہیے، لیکن یہی ان کی آزمائش تھی کہ صرف ایک ہینڈ فل آف پانی ہی پینے کی پرمیشن تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ہوا کیا، سوائے تھوڑوں کے میکزیمم لوگوں نے پانی پی لیا، اور بہت تھوڑے ہی لوگ تھے جو صبر کرے جمے ہوئے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ اسلم نے فرمایا طالوت کے لشکر کی جو تعداد تھی وہ اتنی ہی تھی جتنی بدر میں تھی، یعنی کہ اس سے ہم کو معلوم ہو رہا کہ 313 ہی لوگ تھے وہ۔ جالوت کون ہے؟ جالوت دشمنوں کا سپہ سالار ہے جس سے وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب جب اتنے کم لوگ بچ گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہاں کی جو فوج ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ پھر ایک دوسرے جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو انکریج کرنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، ہمیں آخرت کا جو اجر ہے وہ یاد دلانے لگے، اور کہنے لگے کہ ایسا بہت بار ہوا کہ کم لوگ زیادہ لوگوں پر بھاری پڑ گئے۔ اور جب وہ نکلے جالوت کے لیے اور اس کے لشکروں کے لیے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے ہمارے خدموں کو اور مدد کر ہماری اوپر کافر قوم کے۔ تو انہوں نے شکست دی ان کو ساتھ اللہ کے اذن کے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا کی ہم نے اس کو بادشاہت اور حکمت، اور سکھایا اس کو اس میں سے جو چاہا، اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو اس میں سے بعض کو ساتھ بعض کے، البتہ بگڑ جاتی زمین، اور لیکن اللہ فضل والا ہے جہاں والوں پر، یعنی کہ انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔
داؤد علیہ السلام اس وقت فوج کے ایک معمولی سے آدمی ہی تھے، طالوت کی فوج کے یہ ایک معمولی سے آدمی تھے۔ یہ وہی لوگوں میں سے ہے جو صبر کرے تھے اور ہینڈ فل آف پانی ہی پیے تھے۔ ان کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا اور پھر ان کا آغاز ہوا یہاں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، نبوت دی، حکمت دی، علم سکھایا، زبور نازل ہوئی ان کے اوپر۔ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا جس سے وہ زرہ بناتے تھے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی قوم تھی جس سے لوگ اتنا ڈر رہے تھے، جو اتنا ظلم کرنے والی قوم تھی۔ اتنی بڑی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کے ظلم کا خاتمہ کر دی۔ اگر یہ ظلم کا خاتمہ اللہ ٹائم ٹو ٹائم نہیں کرتے زمین میں تو زمین بگڑ جاتی۔ اللہ کا فضل ہے یہ جہاں والوں پر۔ یہ آیت ہے اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر ساتھ حق کے، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہے۔ یہ جو پچھلے واقعات ہم کو سنائے گئے، بتائے گئے، یہ اللہ کی آیت کے ذریعے بتائے جا رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ علیہ السلام کو یہ وحی دیتے تھے۔ یہ جو سٹوریز ہے یہ کوئی فلسفی نہیں ہے، سیلف میڈ سٹوریز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اللہ کے رسول ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر ساتھ حق کے، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ جز 2 میں ہم نے بہت سارے احکامات دیکھے، روزوں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، حج نماز کے بارے میں، جتنے بھی سارے ہم احکامات پڑھے، دیکھے، سمجھے، سیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے عمل کرنے کے لیے، اور جو دورہ قرآن کا ہمارا جو آگے کا سفر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے، اس میں خیر ڈال دے اور ہم سے قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا